اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، جو شیخ کامل ہوا کرتے ہیں، جو عالم ربانی ہوتے ہیں، یاد رکھنا آج لوگ بڑے ہی دھلے کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سرکار حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے صاحب سے پیری مریدی کا کام کیے ہیں، انہوں نے مریدوں کی تعداد بڑھائی ہے، جدھر گئے ادھر لاکھوں کے لاکھوں تعداد آپ کے مریدین میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ یاد رکھنا آپ کا مقصد اصلی مرید بنانا نہیں تھا، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا اصل مقصد تھا دین و سنیت کو عام کرنا، مسلک اعلیٰ حضرت کو پھیلانا۔ آپ ہندوستان کے دورے میں ہوتے یا بیرونی ممالک کے دورے میں ہوتے، امریکہ، یورپ، افریقہ، زمبابوے وغیرہ جہاں کہیں بھی آپ تشریف لے گئے ہیں، ان تبلیغی دوروں کا آپ جائزہ لیں، مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان مرید بنانے کی فکر میں مبتلا نہیں رہتے، بلکہ ہمیشہ بدعات کا خاتمہ کر کے سنت رسول کو عام کرنے کی فکر میں مبتلا رہتے۔ سرکار حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو جس نہجے سے بھی آپ مطالعہ کریں گے، جس طریقے سے بھی آپ ان کی زندگی پاک حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ فکر ملے گی کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جہاں بھی، جس جگہ بھی، جس جلسے میں، جس ملک میں آپ تشریف لے گئے ہیں، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پہ جو رسومات اور غلط رسومات پیدا ہوئے، بدعات ہوتے، آپ ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر کے جو شریعت مطہرہ جس چیز کا حکم دیتا، عقیدے کے معاملات میں، مسائل کے معاملات میں، ہر جگہ الحمدللہ آپ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نہ اپنی واہ واہ چاہتے، نہ اپنی شہرت چاہتے۔ آج کتنے کیا اکثر و بیشتر پیر ہو یا خطبہ ہو، بڑے سے بڑے عالم اپنی شہرت کے لیے صاحب واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، گوگل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں کہ صاحب اس کے ذریعے سے لوگ مجھے پہچانیں گے، اس کے ذریعے سے لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں کیا ہوں۔ لیکن بحمدہ تعالی ماضی قریب میں یہ 5واں عرص مبارک سرکار حضرت تاج الشریعہ کا ہے۔ یاد رکھنا ابھی 5 سال پہلے آپ کا وصال ہوا، سب نے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو اکثر لوگوں نے دیکھا، لیکن یاد رکھنا نہ آپ نے اپنی زندگی میں واٹس ایپ کا استعمال فرمایا، نہ آپ نے فیس بک کا استعمال فرمایا، نہ آپ نے یوٹیوب کا استعمال فرمایا۔ کیوں؟ پھر بھی اتنی شہرت کہ شاید وہ باعث کوئی ایسا ملک ہو جہاں پہ آپ کا دورہ نہ ہوا ہو، شاید وہ باعث کوئی ایسا گاؤں اور بستی ہو جہاں پہ سرکار تاج الشریعہ کے ماننے والے نہ ہو۔ جس دیہات میں آپ نہیں گئے، اس دیہات کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ اگر آپ بیابان ایک سنسان وادی میں بھی ہے تو لوگوں کا ہجوم اور جمع غفیر وہاں نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سرکار حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنی شہرت کے لیے دنیاوی کوئی بھی آلہ اور حربے کا استعمال نہیں فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے، یاد رکھنا انہیں دنیاوی شہرتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود بخود ان کی اس طرح سے شہرت فرما دیتا ہے کہ پھر کونے کونے میں، قریہ قریہ میں، بستی بستی میں ان کا نام لیوا نظر آنے لگتا ہے، ہر طرف ان کی شہرت ہو جاتی ہے، ہر طرف ان کا چرچا ہو جاتا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہت عبقری شخصیت اور عالم ربانی، قاضی القضات فی الہند، شیخ الاسلام والمسلمین، ان تمام القابات کے آپ مستحق تھے۔ اور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جہاں آپ ایک عالم ربانی کی حیثیت سے تھے، جہاں آپ قاضی القضات فی الہند کی حیثیت سے تھے، جہاں آپ شیخ الاسلام والمسلمین کی حیثیت سے تھے، جہاں آپ ایک بہترین مفتی نظر آتے ہیں، جہاں آپ ایک بہترین مفسر نظر آتے ہیں، جہاں پہ آپ ایک بہترین محدث نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ سارے اوصاف تو آپ کے اندر تھے ہی، لیکن ان تمام اوصاف میں جو سب سے اعلیٰ وصف آپ کے اندر موجود تھا وہ ہے عشق رسول کا وصف، وہ ہے عشق رسول کی
صفت سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس انداز سے محبت فرماتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سنت رسول کے اتباع میں اللہ کے رسول کے ایک ایک سنت پر آپ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خلاف شرع سنت کے خلاف کوئی بھی عمل آپ پسند نہیں فرماتے۔ بڑا سے بڑا آدمی خواہ وہ اپنے وقت کا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کا مرید ہے اور آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، خلاف سنت اگر آپ نے کوئی عمل دیکھا ہے تو قسم خدا کی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان بغیر اس کے پرواہ کے کہ یہ بڑا آدمی ہے ناراض ہو جائے گا ڈانٹوں گا، اللہ اکبر کبیرہ جلال کے عالم میں آپ فرماتے تھے کہ اس طرح سے یہ کام کرنا یہ خلاف سنت ہے، اس کام کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، تیرا کام بھی ہو جائے گا، اللہ کے رسول کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، تیرا مقصد بھی حل ہوگا، تمہیں سنت ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا پیغام ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کے سرزمین پہ آپ پروگرام میں تشریف لے گئے تھے، بے شمار علماء کرام، پاکستان کے بے شمار علماء کرام اسٹیج پہ موجود ہے، بڑا جم غفیر ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کس انداز سے آپ عامل تھے، اور خلاف سنت اگر کسی کو آپ عمل کرتے ہوئے دیکھتے تو فوراً بلا جھجک آپ اگر ہزاروں کا مجمع ہوتا، خواہ وہ بڑا آدمی ہو، بڑی شخصیت ہو، خواہ وہ کوئی مولانا ہو یا عالم ہو یا آل رسول ہو، آپ ان کو برجستہ اس چیز کی جانب توجہ دلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ خلاف سنت عمل ہے، تمہیں اس انداز سے یہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ سرکار تاج الشریعہ ہے، پاکستان کے سرزمین ہے، بے شمار علماء کرام اسٹیج پہ رونق ہے اور بڑا جم غفیر ہے، بے شمار عوام وہاں پہ حاضر ہے۔ وہیں پہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی آپ کے اولاد میں سے وہیں کے خادم بھی وہاں حاضر تھے، اللہ اکبر کبیرہ وہ بھی مدعو تھے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب آپ اسٹیج پہ تشریف لاتے ہیں، آپ نے ایک طائرانہ نظر ڈالی اسٹیج پہ، سارے علماء کے چہروں کو آپ دیکھتے ہیں، وہیں پہ آپ نے دیکھا کہ ان کے بڑے نعرے لگ رہے ہیں، شہزادہ غوث اعظم تشریف لائے ہیں، شہزادہ غوث اعظم آئے ہوئے ہیں، ان کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن جب آپ نے پلٹ کے دیکھا ان کے لباس کو، اللہ اکبر کبیرہ وہ پینٹ شرٹ میں موجود تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کے گلے میں ٹائی لگی ہوئی تھی اور چہرے پہ باشرع یعنی مکمل داڑھی بھی نہیں تھی، لیکن نعرے بڑے لگ رہے تھے، اور لگنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ کسی ایرے غیرے کا بیٹا نہیں، تمام ولیوں کے سردار سرکار غوث اعظم کا شہزادے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن سرکار تاج الشریعہ نے جب خلاف سنت ان کے لباس کو دیکھا، آپ ان کے قریب تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے برجستہ سارے علماء کی موجودگی میں فرماتے ہیں، یاد رکھنا مسلمانوں، شہزادہ غوث اعظم ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے کوئی چاہنے والے نہیں ہیں، وہاں ہزاروں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین ہوں گے، لیکن بغیر اس کی پرواہ کیے کہ صاحب ان کے ہزاروں چاہنے والے ہیں، کہیں وہ مجھے برا بھلا نہ کہہ دے، وہ مجھے کیا کہیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان عالم ربانی کا حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو لحاظ رکھتے ہوئے، آپ نے شہزادہ غوث اعظم کے کان میں کہا کہ حضور جو آپ نے لباس پہنا ہے، یہ جو آپ کا وسع قطع ہے، یہ جو لباس پہنا ہے، یہ آپ کے آباء و اجداد کا لباس نہیں ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ وہ لباس زیب تن کیے ہوتے، وہ لباس پہنے ہوتے جو مدینے کے تاجدار کے لباس کی جھلک ہوا کرتی، جو آپ کے باپ، آپ کے والد گرامی سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس ہوتا۔ سارے علماء جو پاکستان کے وہاں پہ موجود تھے، ان کا بیان ہے کہ شہزادہ غوث اعظم وہاں سے اٹھتے ہیں، قیام گاہ میں جاتے ہیں، لباس سنتی پہنتے ہیں، یعنی کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، سر پہ عمامہ لگاتے ہیں، ٹائی فائی یہ ساری چیزیں ہٹا کر کے دوبارہ اسٹیج پہ تشریف لاتے ہیں، اور مائک لے کر کے ہزاروں کے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں وہ شہزادہ غوث اعظم یہ اعلان کرتے ہیں کہ سنو، سرکار تاج الشریعہ کے آنے سے پہلے بے شمار علماء اس اسٹیج پہ موجود تھے، لیکن کسی نے بھی مجھے وہ نصیحت نہ کی جو نصیحت حضور تاج الشریعہ نے مجھے کیا ہے، جو نصیحت وارث علوم اعلیٰ حضرت نے مجھے کیا ہے، جو نصیحت مظہر حضور حجت الاسلام نے مجھے کیا ہے، جو نصیحت شاہ نصیر حضور
حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے مجھے کیا ہے۔ یاد رکھنا یہی ایک عالم ربانی کی پہچان ہوا کرتی ہے کہ ان کے نگاہ میں خلاف شرع یا خلاف سنت کوئی عمل ہو اور برجستہ بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ کہہ دے، وہی سچا عالم ربانی اور حق وہ عالم ہوا کرتا ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ جہاں پہ ایک پیر کامل ہے، شیخ کامل ہے، وہیں پہ سنتوں پہ صحیح عمل کرنے والے اور سچے عاشق رسول سرکار تاج الشریعہ نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بے شمار کرامتوں کے حامل آپ کی شخصیت ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی کرامتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے تو ایک دو جمعہ نہیں بلکہ مسلسل سال بھر اگر آپ کے سامنے بیان کیے جائے تو بیان کرامتیں، یاد رکھنا وقت کب پڑ جائے گا لیکن ان کی کرامتیں مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے مریدین صرف یہ ہم اور آپ جیسے بشر لوگ نہیں تھے، بلکہ آپ کے مریدین میں جنات بھی آپ کے مرید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بے شمار عامل حضرات جو باشرہ عامل ہے، جو جنات کو حاضر کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں، ان بہترین عالم اور عاملوں کا بیان ہے۔ حضرت علامہ خالد رضا مصباحی یاد رکھنا بہترین عامل ہے، یو پی کے سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ یاد رکھیں وہ جنات کو حاضر بھی کرتے ہیں اور کسی کے اوپر اگر جنات آ بھی جائے، آسے بھی خلل بھی ہو جائے تو وہ یاد رکھیں وہ بہت جلدی اسے دور فرما دیا کرتے ہیں۔ وہ علامہ خالد رضا مصباحی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جن کو حاضر کیا اور حاضر کرنے کے بعد دعا سلام کے بعد بات میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کن کے مرید ہیں، آپ کن کے غلام ہیں؟ وہ جن کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں کسی اور کا نہیں بلکہ بریلی کے بڑے پیر حضور تاج الشریعہ کا غلام ہوں، میں ان کا مرید ہوں۔ یاد رکھنا پھر پلٹ کے عامل نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تو صحیح جنات میں سے کتنے ان کے مریدین ہیں، کتنے جنات ان کے مریدین ہیں؟ وہ جن کہتا ہے کہ ایک دو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، بلکہ ہمارے گروپ میں سے، ہماری جماعت میں سے 2 لاکھ جن سرکار تاج الشریعہ کے مریدین میں سے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عظیم ہستی کا نام سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جنات کیسے آپ کے مرید تھے، 2-4 باتیں اس تعلق سے آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کشمیر کے سرزمین پہ ایک مسجد تھی جہاں پہ جنات کے قبضہ ہو چکا تھا۔ کوئی بھی آدمی نماز کے غرض سے اس مسجد کے اندر آتا تھا، یاد رکھنا ایک غیبی طاقت آتی، اس آدمی کو پکڑ لیتی اور مسجد کے باہر لے جا کر کے پٹک دیتی۔ یاد رکھنا لوگوں کو میں ایک خوف بس گیا تھا کہ صاحب اس مسجد میں آئیں گے، کوئی غیبی طاقت آئے گی، ہمیں مسجد کے باہر لے جا کر کے پٹک دے گی، ہم تو پریشان ہیں۔ برسوں سے اس خوف کی بنیاد پہ مسجد کے دروازے پہ تالے لگے ہوئے تھے، مسجد آباد نہیں ہو رہی تھی، نہ اذان ہوتی تھی، نہ پنجگانہ نماز ہوتی تھی، نہ جمعہ اور عیدین کی نماز ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا بے شمار حل ان لوگوں نے تلاش کیے، وہاں کے مقامی بے شمار علماء آئے، بے شمار عامل آئے، لیکن کسی سے یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا کہ آخر تالا کھولا کیسے جائے، مسجد کو آباد کیسے کیا جائے۔ حسن اتفاق سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا پروگرام کشمیر کے دورے میں آپ تھے، کسی نے کہا کہ صاحب پھر دیر کس بات کی ہے، بریلی کے بڑے پیر حضور تاج الشریعہ تشریف لائے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے علوم کے سچے وارث تشریف لائے ہیں، حضور حجت الاسلام کے سچے مظہر تشریف لائے ہیں، جانشین مفتی اعظم عالم اسلام تشریف لائے ہیں، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے تقوی کے سچے آمین بن کر کے حضور تاج الشریعہ کشمیر کے وادی میں ہیں۔ پھر ان کو بلایا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ مشکل امر دور ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جس علاقے میں چلے جاتے تھے، جس جانب آپ کا دورہ ہوتا تھا، جہاں کہیں بھی آپ چلے جاتے تھے، ایسے مشکل معاملات جو ہزاروں علماء سے حل نہ ہو سکے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے مقدس چہرے کو دیکھتے ہی آنن فانن وہ پریشانیاں دور ہوتی ہی بھی نظر آتی تھی۔ اللہ نے وہ کمال وہ جمال آپ کو عطا فرمایا تھا۔ سرکار تاج الشریعہ کے پاس اس مسجد کے کچھ ذمہ دار حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور ایسا معاملہ ہے، کئی سال ہو چکے ہیں، ہم لوگ مسجد کے دروازے پہ تالے لگا دیے ہیں، اذان تک نہیں ہو رہی ہے، نمازیں بھی نہیں ہو رہی ہے، ہم نے کوشش بھی کیا ہے لیکن کوئی غیبی طاقت آتی ہے جو ہمیں مسجد کے باہر لے جا کر کے پٹک دیتی ہے، سرکار کیا جائے؟ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، اچھا مجھے اس مسجد کے پاس لے کر کے چلو۔ فوراً
فوراً گاڑی حاضر کی جاتی ہے، سرکار تاج الشریعہ اس مسجد کے جانب روا دوا ہوتے ہیں، مسجد کے قریب پہنچے، فرماتے ہیں تالے کی چابی کہاں ہے؟ کنجی آپ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ علماء کشمیر کا بیان ہے کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان اپنے بنفس نفیس آپ وہاں اترتے ہیں اس مسجد کے قریب، اترنے کے بعد وضو سے فارغ ہوتے ہیں، وضو کرنے کے بعد مسجد کے دروازے پہ قریب تشریف لے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد تالا کھولنے سے پہلے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان خود اذان پکارتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مصری لہجہ، وہ بہترین آواز سرکار تاج الشریعہ کی اللہ اکبر کی شکل میں کشمیر کے وادی میں گونجنے لگتی ہے۔ اذان سے فارغ ہونے کے بعد سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان اپنے ہاتھ سے تالا کھولتے ہیں، اور تالا کھولنے کے بعد جو ہی تالا کھولتے ہیں، یاد رکھنا وہ سارے لوگ جو خوف و ہراس کے عالم میں تھے کہ صاحب غیبی طاقت آتی ہے، اس مسجد میں جنات کے قبضے ہیں، نہ جانے ہمارے پیر و مرشد کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہیں سرکار تاج الشریعہ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ تالا کھولتے ہیں اور مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ گرد و غبار ہے، مٹی ہے، مسجد گندی ہو چکی ہے۔ آپ نے ان تمام لوگوں سے فرمایا جلدی سے مسجد کی صفائی کی جائے۔ جلدی یہ لوگ صفائی کرنے لگے۔ یہ جو جتنے لوگ صاف کر رہے تھے ان لوگوں کا بیان ہے کہ جب ہم مسجد کی صفائی کر رہے تھے، مسجد کو صاف ستھری کر رہے تھے، تو ہم تو صفائی کے دھن میں لگے ہوئے تھے، لیکن ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جلدی سے مسجد سے نکل کر کے بھاگ رہے ہیں، ان کی آہٹ ہمیں پتہ چل رہی ہے، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ کوئی جلدی سے یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مکمل صفائی کے بعد سرکار تاج الشریعہ 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں سے فرماتے ہیں اب تم لوگ بغیر کسی خوف کے آنا، اذان دینا، نماز ادا کرنا۔ تاج الشریعہ نے جتنی بلائیں، جتنے جنات یہاں پہ تھے، میں نے ان تمام چیزوں کو یہاں سے بھگا دیا ہے، اب دوبارہ آ نہیں سکتے ہیں۔ تم نماز قائم کرو، اذان بھی دو۔ اس ہستی کا نام جو جنات پہ بھی جن کا قبضہ ہو، جنات جن کے چہرے کو دیکھ کر کے بھاگ جائے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جمال اور وہ بہترین صورت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ گوا کی سرزمین کا ملتا ہے کہ گوا میں ایک بہت بڑا رئیس، ایک بہت بڑا مالدار انسان تھا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا بنگلہ تیار کیا، کروڑوں روپیہ خرچہ کیا، لیکن جب بات آئی رہنے کی، جب بات آئی گھر کو آباد کرنے کی، صاحب بڑی تمناؤں کے ساتھ، بڑی ہی حسرتوں کے ساتھ گھر بنایا، بنگلے میں رہوں گا، ایئر کنڈیشن، سارے لگژری ٹائپ، بڑا خوبصورت، بہت خرچہ کیا، لیکن جب بات آئی رہنے کی، یاد رکھنا جب وہ رہنے کے لیے آیا، پہلی ہی رات ہے، سویا تھا بیڈ روم میں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو روم کے باہر، یعنی مکان سے، بنگلے سے باہر دروازے کے پاس ان کی چارپائی پڑی ہوئی ہے۔ وہ حیران، اور رات کو طرح طرح کی آواز اس بنگلے کے اندر آتی ہے، کہیں سے ہوں کی آواز، کہیں سے چیخنے چلانے کی آواز، کہیں سے دوڑنے کی آواز، کبھی برتن اپنے آپ گر جائے، کبھی کوئی چیز یہاں سے وہاں اپنے آپ پہنچ جائے۔ وہ سارے لوگ پریشان ہیں، بات کیا ہے آخر اس مکان میں، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے شمار عاملوں کو بلائے، مقامی مولانا کو بھی بلائے، لیکن اتنے خطرناک معاملات کن سے حل ہو سکتا تھا؟ آج عاملوں کا حال یہ ہے کہ صاحب جو عامل، ایسے عامل جن کی نماز کا پتہ نہیں ہے، سنتوں پہ عمل کا پتہ نہیں ہے، وہ وقت کا بڑا عامل بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہ وقت کا بڑا صوفی بنتا نظر آتا ہے۔ لوگوں کو ایٹھنے کے لیے، لوگوں کے پیسے کمانے کے لیے صاحب یہ روپ دھارن کر لیتے ہیں کہ میں صوفی ہوں، میں بڑا عامل ہوں، لیکن یاد رکھنا جو سچا عامل ہوتا ہے، جو سچا صحیح عامل ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہے، اور صاحب گوا کی سرزمین کا وہ بڑا سیٹ، وہ بڑا رئیس آدمی بڑی تمناؤں کے ساتھ بنگلہ تیار کیا کہ صاحب میں رہوں گا، مجھے آرام ملے گا، مجھے سکون ملے گا، لیکن بجائے سکون ملنے کے بے چینی بڑھ گئی۔ گھر میں ہر طرف سے پریشانی ہے، کبھی چھت پہ سے کوئی دوڑنے کی آواز، کبھی گھر میں چیخنے چلانے کی آواز۔ صاحب انہوں نے کیا کیا؟ 2-4 جوانوں کو بھیجا کہ آج کی رات تم یہاں مقام کر لو۔ جب یہ مقام کرنے کے لیے یہ جوان پہنچے ہیں تو یاد رکھنا انہی جوانوں میں لڑائی چالو ہو جاتی ہے، کبھی سر پہ آواز، کبھی ان کے سر پہ پٹائی،
کبھی ان کے سر پہ پٹائے۔ اب ایک دوسرا نے سوچا کہ اس نے مارا ہوگا، اس نے سوچا کہ اس نے میرے سر پہ مارا ہوگا۔ اب آپس میں ان لوگوں کی لڑائی چالو ہو جاتی ہے، بے چینی میں ان کی بھی راتیں گزرتی ہے۔ اب کرے تو کرے کیا، ہر طرف سے تھک ہار کر کے آخر کار اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس وہ سیٹھ صاحب گئے، اور جو امام صاحب تھے وہ ٹناٹن رضوی تھے، حضور تاج الشریعہ کے غلام تھے، سرکار تاج الشریعہ کے مرید تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا حضرت ایسی ایسی بات ہے، اب اس کا حل کیا ہے، اسے دور کیسے کیا جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ، امام صاحب نے کہا کہ حل کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو کوئی اور نہیں، وہ میرا مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا بڑی آسانی سے ان کی تاریخ ملتی نہیں ہے، بڑے مشکل ہو جاتی ہے، مشکل پڑ جاتی ہے ان کی تاریخ کے لیے۔ کہا آپ کو خرچہ بھی کرنا پڑے گا۔ کہا میں نے کروڑوں خرچہ کر دیا ہے، 2-4-5 لاکھ روپیہ اگر حضرت کی آمد پہ میرا خرچہ ہو جائے تو میرے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ کہا چلو پھر تاریخ لیتے ہیں۔ تاریخ لی گئی، 2-4-5 مہینے کے بعد کی تاریخ ملے سرکار تاج الشریعہ کے پاس۔ نہ امام صاحب نے کہا، نہ مکان کے مالک جو سیٹ تھا انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں ایسی ایسی پریشانی ہے، نہ کسی نے نہیں کہا۔ بس امام صاحب نے اتنا کہا تھا کہ حضرت آئیں گے، حضرت کا قیام اسی مکان میں کیا جائے گا، حضرت کو اسی مکان میں رکھا جائے گا، حضرت کے قدم کی برکت ہوگی، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے آصف یہاں سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ نے وہ کمال تاج الشریعہ کو عطا فرمایا تھا، اور ہوتا یہی ہے۔ تاریخ مل گئی، وقت مقتدیانہ پہ جب جلسہ رکھا گیا تھا، سرکار تاج الشریعہ جب گوا کے سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں، اسی سیٹ کی گاڑی آتی ہے، آپ اسی گاڑی پہ سوار ہو کر کے جب اس مکان کے قریب پہنچے، نہ امام صاحب نے بتایا، نہ سیٹھ نے بتایا کہ میرے گھر میں ایسی ایسی پریشانی ہے، نہیں، بس ارادہ یہ تھا کہ قیام اسی مکان میں ہوگا، سرکار تاج الشریعہ ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، لوگ کتنی باتیں چھپانے دیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نگاہ ولایت سے ان تمام چھپی ہوئی باتوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں کہ آج جس نے مجھے دعوت دیا ہے، میں جن کے یہاں جا رہا ہوں، جن کے یہاں قیام کروں گا، ان کا ارادہ کیا ہے، ان کے دل میں مقصد کیا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ دل کے ارادے کو جان لیا کرتے تھے، ایسے ولی کامل تھے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان۔ مکان کے قریب جو ہی پہنچے، آپ نے برجستہ فرمایا مکان میں بعد میں لے جانا، پہلے یہاں کی مسجد میں لے کر کے چلو۔ مسجد میں تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد اچھا سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان اللہ اکبر کبیرہ نماز کے ایسے پابند تھے کہ بعض علماء فرماتے ہیں پوری زندگی مبارکہ میں جب سے نماز فرض ہوئی اور آخری عمر تک آپ کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی تھی، وہ بھی جب آپ حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے اور وہاں کے ظالم حکمرانوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال کر کے صاحب کچھ دن قید رکھ کر کے جب واپسی کا ہندوستان واپسی کی تاریخ جو دن تھا، جب آپ آ رہے تھے تو ظہر کی نماز ایئرپورٹ پہ آپ کی قضا ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بھی تھا کہ مجھے بس نماز پڑھنے کی مہلت دو، ان ظالموں نے مہلت نہیں دی تھی، بس وہی ایک نماز قضا ہوئی تھی، یہ بھی نہیں کہ آپ نے پڑھی نہیں، بعد میں آپ نے قضا بھی کر لی ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی آپ تشریف لے جاتے تھے وقت نماز کا آپ بڑا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ سفر میں پہلے آپ وقت کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے کہ ظہر کی نماز یہاں ہو گئی، اب یہاں سے سفر شروع کریں گے، آگے ہمیں ناسک جانا ہے، بمبئی جانا ہے یا پونا جانا ہے۔ فرماتے کہ پھر یہ کتنی دوری کا راستہ ہے؟ کہتے کہ صاحب یہ 2 گھنٹہ، یعنی عصر میں ہم فلاں جگہ پہنچ جائیں گے۔ تو آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً سفر شروع کرتے تاکہ وہاں پہ عصر کی نماز سکون سے ادا کر لے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان نماز کے بہت پابند تھے۔ ذرا آگے چل کے میں ان باتوں کو آپ کو بتاؤں گا، لیکن آئیے ذرا میں گوا کہ وہ بات آپ کو بتا دوں۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا مجھے مسجد میں لے کر کے چلو۔ مسجد میں تشریف لے گئے، جانے کے بعد آپ فارغ ہوتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، وضو سے فارغ ہونے کے بعد پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد یعنی مغرب کی نماز غالباً آپ نے مسجد میں ادا کی، مغرب کے بعد پھر آپ اسی مکان میں تشریف لاتے ہیں جہاں آپ کو قیام کرنا تھا، جو مکان جناتوں کا اڈا بنا ہوا تھا، آصف کا اڈا بنا ہوا تھا۔ نہ امام نے آپ سے کہا تھا، نہ مکان کے مالک نے آپ سے کہا تھا کہ میرے گھر میں یہ پریشانیاں ہیں، نہیں، آپ قدم رکھتے ہیں عشاء کی اذان سے پہلے بعد مغرب آپ اس مکان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد آپ وہاں پہ قیام کرتے ہیں، وہاں پہ رکتے ہیں۔ پورے پروگرام کے لسٹ کو آپ نے سمجھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا جائے میں کتنے بجے اسٹیج پہ جاؤں، میں کب تیار ہو کر کے آؤں۔ سب نے کہا حضور آپ اتنے بجے آپ کو اسٹیج پہ آنا ہے، جب تک آپ یہاں پہ آرام فرما لیجئے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان ہیں، آپ اسی مکان میں آرام فرمانے لگے جس مکان میں نہ سیٹھ کو آرام ملا، نہ کسی اور کو آرام ملا، ہمیشہ ہو کی آوازیں آتی تھی، چیخو
پکار کی آواز آتی تھی، کبھی دوڑنے کی آواز آتی تھی، کبھی یہ سامان یہاں سے وہاں اپنے آپ ہو جاتا تھا، جو سوتا تھا ان کی چارپائی مکان کے باہر ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج کوئی ایرے غیرے نہیں، بلکہ جانشین حضور مفتی اعظم عالم اسلام اس مکان میں آرام فرما ہے۔ ہم شبیہ غوث اعظم کے سچے جانشین سرکار تاج الشریعہ آرام فرما ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس کی مجال جو ان کو تکلیف دے دے، کس کی مجال جو ان کو پریشانیوں میں مبتلا کر دے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ آرام فرما رہے ہیں، عشاء کی اذان ہوتی ہے، آپ اسی مکان میں عشاء کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے فرمایا تم لوگ پروگرام میں چلے جاؤ، علماء کی تقریریں ہو رہی ہے، تم ان تقریروں کو سماعت کرو، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، سرکار تاج الشریعہ کا معمول تھا آپ جہاں کہیں بھی ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہے قیام گاہ میں ہوتے تو وہی قیام گاہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھیڑ لگا دیتے، حضرت سے مصافحہ ہو جائے، حضرت کے چہرے کی زیارت ہو جائے، کم از کم مجھے ایک لمحہ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھنا نصیب ہو جائے، یاد رکھنا۔ لیکن آج کا معاملہ الٹا ہے کہ جب آپ گوا کی سرزمین پہ اسی آصف زدہ مکان میں تشریف لائے ہیں، چند اس مکان کے مالک کے علاوہ اور کوئی بھی اس مکان میں نہیں آتا، اس ڈر سے کہ یہ جنات کا اڈا ہے، ہم آئیں گے ہمیں تکلیف نہ دے دے۔ ادھر سرکار تاج الشریعہ دل ہی دل میں آپ فرماتے ہیں، سوچتے ہیں یار یہ لوگ تو بڑے اچھے ہیں، جب میں نے آرام کے لیے کہا یہاں کا کوئی انسان مجھ سے مصافحے کے لیے نہیں آیا، کوئی مجھ سے ملنے کے نہیں آیا۔ آپ بڑے اچھے انداز سے آرام فرماتے رہے، آرام فرماتے رہے۔ جب اسٹیج پہ جانے کا وقت آیا، آپ تیار ہوتے ہیں، آپ کو لے جایا جاتا ہے، واپس پھر مکان میں تشریف لاتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی نماز اسی مکان میں آپ ادا فرماتے ہیں۔ فاد فجر آپ کی روانگی تھی، آپ کی رخصتی تھی۔ جب آپ جانے لگے جملے پہ ذرا غور کرنا، کیسے ولی یہ کامل تھے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان۔ جاتے جاتے امام صاحب کو قریب بلاتے ہیں اور اس مکان کے مالک کو قریب بلاتے ہیں، دونوں کو آپ فرماتے ہیں بلا جھجک مکان میں جانا، بلا جھجک مکان میں رہنا۔ جتنی بلائیں تھی، جتنی مصیبتیں تھی، جتنے بھی جنات اس مکان میں تھے، تاج الشریعہ نے ان تمام جنات کو گھر سے بھگا دیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی جن اس مکان کے اندر آ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ولی کامل اور ایسے باکرامت ولی سرکار حضرت تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے کہ جو کام ہزاروں علماء سے نہ ہو سکا، جو کام بہت سارے عاملوں سے نہ ہو سکا، میرے تاج الشریعہ کے قدم کی برکت سے وہ ساری مشکلات اس مکان سے دور ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اب جنات کی کیا مجال جو آپ کو بلاؤں میں مبتلا کر دے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ کے قدم اور آپ کے چہرے میں اللہ نے وہ جمال عطا فرمایا تھا کہ چہرہ دیکھتے ہی پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس ولی کامل کا نام تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان ہے کہ جن کے اس کی تاریخ ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بڑے دھوم دھام کے ساتھ تیاریاں اس وقت بریلی شریف میں چل رہی ہے، اور جہاں جہاں آپ کے مریدین متوسلین ہیں، الحمدللہ ہر طرف آپ کے عرس کا پروگرام ہوتا ہے اور لوگ آپ کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ جہاں ایک پیر کامل ہے، مرشد کامل ہے، وہیں پہ ایک آپ عالم ربانی ہے، وہیں پہ آپ شیخ الاسلام والمسلمین ہے۔ جدھر جاتے ہیں دین و سنت کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں جہاں آپ گئے ہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ کی کرامتیں اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وقت کم پڑ سکتا ہے، آپ کی کرامتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شمار کرامتوں کے مالک سرکار حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک شخص آیا تھا اپنے بیٹے کو لے کر کے حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں، اور وہ بچہ نابینا تھا، نابینا، آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ سرکار تاج الشریعہ آپ تشریف فرما ہے قیام گاہ میں، وہ شخص آیا اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کے، نابینا بیٹا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے باپ لے کر کے آیا اور کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، دعا فرما دے ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے، دعا فرما دے ان کی آنکھوں میں بینائی آ جائے۔ مرشد گرامی سرکار حضرت تاج الشریعہ فرماتے ہیں ہم یہاں کرامت بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں نبی کی شریعت کو پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جاؤ صبر کرو، اللہ جس حال میں رکھے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کا مرید تھا، آپ کا چاہنے والا تھا، آپ کا دیوانہ تھا، آپ کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے
کرنے والا وہ مرید تھا، انہوں نے کہا حضور نہیں، مجھے میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دے، اللہ ان کے آنکھ میں بینائی عطا کر دے، اللہ ان کے آنکھ میں روشنی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہتے کہتے آپ کا وہ مرید رونے لگتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ نے دھیرے سے ایک جملہ فرمایا، بول اپنے اس بیٹے کو عالم دین بنائے گا، عالم دین بنائے گا، بتا عالم دین بنائے گا؟ کہا حضور بالکل بناؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ کے مرید نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گا، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنا سیدھا ہاتھ اس بچے کے سر پہ یوں رکھتے ہیں اور کچھ زیر لب آپ پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، فرماتے جا یہاں سے چلا جا، کسی کو مت بتانا کہ تاج الشریعہ نے آنکھوں میں بینائی لوٹا دی ہے، جا یہاں سے چلا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بس چند لمحوں میں وہ بچہ وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے آپ اپنے جوتے کو تلاش کرنے لگا۔ باپ نے کہا بیٹا، باپ اپنا ہاتھ ان کا ہاتھ پکڑ کے لایا تھا، بیٹا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا ابا میں نے اپنے جوتے یہاں اتارے تھے۔ اب کے ابا نے کہا بیٹا کیا تم دیکھ سکتے ہو؟ کہا میں دنیا دیکھ رہا ہوں، میں ہر طرف سے دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں میں بینائی آ گئی ہے۔ آپ کا وہ مرید چیختا ہے اور کہتا ہے اے لوگو اجمیر بعد میں جانا، غریب نواز کا غلام بن کر کے تاج الشریعہ اگر آنکھیں بریلی شریف میں بیٹھے بیٹھے دے سکتے ہیں تو پہلے بریلی آنا پھر اجمیر جانا۔ اس کے والد نے جوش میں اور محبت میں کہا تھا کہ لوگوں اجمیر بعد میں جانا، پہلے تاج الشریعہ کے بارگاہ میں آنا، اس لیے کہ یہ وہ عظیم درویش اور فقیر حقیقی ہے کہ یہ بریلی میں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس جملے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب مولانا نے یہ کہہ دیا کہ اجمیر جانا مت، تو یہ سوچنے کی لوگوں کی فکر ہوتی ہے، تو کوئی یہ نہ سوچے، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ اجمیر نہ جائیں، بلکہ اگر آپ یہ اس سے مطلب نکالے ہوتے تو بہتر ہوتا اجمیر جاؤ وایا بریلی ہو کر کے، انشاءاللہ آپ کو اور اجمیر والے کا فیض زیادہ ملے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دو، حضرت مفتی اعظم ہند کے بارگاہ میں حاضری دو اور وہاں کے تعلیمات اور وہاں کے پیغام سینے میں بسا کر کے ہندوستان کے راجہ عطاء رسول سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آؤ، جو ان کی یعنی اعلیٰ حضرت اور حضرت مفتی اعظم ہند اور سرکار تاج الشریعہ کے بارگاہ میں آئے بغیر ڈائریکٹ اجمیر شریف جانے کے بعد جو آپ کو فیض ملتا، اس سے کہیں زیادہ فیض بریلی شریف ہو کر کے اجمیر شریف آؤ گے تو اور زیادہ ملے گا۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں مت جاؤ، نہیں، مطلب یہ ہے کہ باپ کو فیض بیٹی کی روشنی تاج الشریعہ کے بارگاہ سے ملی تو انہوں نے بھرتے محبت میں کہا کہ لوگوں اجمیر بعد میں جانا، پہلے اس درویش حقیقی کے بارگاہ میں آنا جو حیات ظاہری کے ساتھ ہے، یہاں بھی وہ مشکل حل ہوا کرتے ہیں جو مشکل غریب نواز کے بارگاہ سے حل ہوا کرتی ہے۔ تو یہ وہ بھی عظیم بارگاہ ہے، اللہ والے ہیں، ہر ایک الگ الگ پھول ہوتے ہیں، الگ الگ مہک رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ کمال، وہ جذبہ، شوق اور وہ کمالات اور وہ شان، وہ عظمتیں عطا فرمائی۔ اللہ ان تمام بزرگان دین کے فیضان سے مجھے اور آپ سب، تاکہ وہ معین الدین جنہوں نے دین بچایا ہے، جنہوں نے دین کو پھیلایا ہے اور اسی دین کو بچایا ہے، تو احمد رضا نے بچایا ہے، مفتی اعظم نے بچایا ہے، اور انہی کا سچا جانشین اس وقت حضور تاج الشریعہ بچا رہے ہیں اور یہیں پہ بیٹھے بیٹھے ہمیں آنکھ بھی عطا کر رہے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ نے دھیمے انداز میں آپ نے فرمایا اس کرامت کو ظاہر مت کرنا، لوگوں میں عوام میں یہ مشہور مت کرنا، ہم کرامت دکھانے نہیں، ہم کرامت بانٹنے نہیں، ہم تو نبی کی شریعت کو پھیلانے آئے ہیں، ہم تو سنت رسول کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، مسلک کے اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سرکار تاج الشریعہ ہے۔ آج ہم اور آپ سے یا آج کے ان جو جعلی پیر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو صاحب نقلی پیر 10 ہاتھ میں 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے والے، جبہ قبہ آسا لے کر کے چلنے والے، ایسے جعلی پیر آپ کو بہت ملیں گے۔ جھوٹی موٹی کرامتیں ان کے مریدین ایسے پیش کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ وقت کا غوث اعظم یہی ہے، اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ لیکن جو صحیح ولی ہوتا ہے، جو ولی کامل ہوتا ہے، اگر کرامت ظاہر بھی کر دے تو وہ کرامت کو ظاہر اور چھپانے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں اسے چھپائے رکھنا، اسے ظاہر مت کرنا۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے دعا فرمائی، اس بچے کے آنکھ میں بینائی آ گئی۔ مسلمانوں یہی سے اندازہ کر لو، جب سرکار تاج الشریعہ کی یہ شان اور عظمت
ہے کہ دعا فرما دے تو جن آنکھوں میں روشنی نہیں ان آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ جب تاج الشریعہ کا یہ کمال ہے تو ان کے نانا مفتی اعظم کا کمال کیا ہوگا، سرکار اعلیٰ حضرت کا کیا کمال ہوگا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان ہے۔ ان کی سیرت، ان کی صورت اور ان کی زندگی پاک کا مطالعہ کرے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بے شمار کرامتوں کے مالک حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان ہے۔ بے شمار ایسی کرامتیں ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، خود حضور محدث کبیر کتنے آپ کی کرامتوں کے راوی ہے اور خود آپ ان کی کرامتوں کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کو ایک مرتبہ مبارک پور پروگرام کے لیے بریلی شریف سے آنا تھا اور اس سے ایک دن پہلے بنارس میں آپ کا پروگرام تھا۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان ہے، آپ بریلی شریف سے آپ بائی ریل یعنی ریل کے ذریعے سے سفر کر کے آپ لکھنؤ تک پہنچنے والے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھ کر کے بریلی میں آپ سفر شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جب شاہجہاں پور کا اسٹیشن آتا ہے آپ نے عصر کی نماز وہاں پہ ادا فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ٹرین وہاں سے آگے بڑھی، ٹرین وہاں سے آگے بڑھی، نہیں عصر کی نماز آپ بریلی میں ادا کیے اور مغرب کی نماز جب ٹرین شاہجہاں پور پہنچی ہے تو وہاں پہ ادا کیے ہیں۔ اور پھر وہاں سے جب سفر شروع ہوا لکھنؤ کے قریب جب ٹرین پہنچی ہے آپ باتھ روم گئے اور باتھ روم میں آپ نے ضروریات سے فارغ ہو کر کے وضو فرماتے ہیں۔ وضو فرما کے جب آپ باہر نکلے خادم سے فرماتے ہیں مصلی بچھاؤ، مجھے عشاء کی نماز کی فکر ہے، مجھے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ خادم نے کہا حضور ٹرین چل رہی ہے اور چلتی ٹرین پہ نماز منع ہے، حضور اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ ہے اور آپ کا بھی فتویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا مصلی بچھا، مصلی بچھا۔ مرید آپ کا خادم تھا، انہوں نے سوچا کہ حضرت کا حکم ہے اب تو بچھانا ہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مصلی ہاتھ میں خادم نے لیا اور بچھا دیا۔ آپ مصلی پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں ٹرین رکی کہ نہیں رکی؟ کہا حضور ٹرین رکی نہیں ہے، ٹرین چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے۔ اے دیوانوں، صرف تاج الشریعہ کا نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، صرف کریا کریا بستی بستی تاج الشریعہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ذرا تاج الشریعہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، ذرا تاج الشریعہ کے اعمال کو بھی دیکھو، ذرا تاج الشریعہ کی زندگی کا وہ رخ بھی ذرا دیکھو کہ انہوں نے نمازیں کس انداز سے پابندی کے ساتھ ادا کی ہے، کیسے پابندی کے ساتھ نمازوں کی آپ نے حفاظت کی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ ہے، چلتی ٹرین ہے، لکھنؤ کا اسٹیشن آنے والا ہے، لیکن عشاء کی نماز کی آپ کو فکر ہے۔ آپ کا خادم مصلی بچھا دیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں بیٹا ٹرین رکی کی نہیں رکی؟ کہا حضور ٹرین رکی نہیں ہے، ٹرین چل رہی ہے۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر خادم سے فرماتے ہیں بیٹا ٹرین رکی کی نہیں رکی؟ ٹرین رکی کی نہیں رکی؟ خادم کا بیان ہے، ادھر آپ کا یہ کہنا تھا ٹرین رکی کی نہیں رکی، ٹرین رکتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کرامت آپ کی ہے، یہ نماز کی برکت ہے۔ آپ نے فرمایا ٹرین رکی کی نہیں رکی؟ خادم کہتا ہے ادھر آپ نے یہ کہا، ادھر ٹرین رک گئی۔ جب ٹرین رک گئی آپ نے عشاء کی نماز اطمینان سے ادا فرمائے اور سارے سنت جتنی بھی نوافل ہیں مکمل انداز سے ادا فرمانے کے بعد پھر ٹرین وہاں سے چلتی ہے۔ میں ایک بات آپ سے بتاؤں، جہاں ٹرین رکی تھی نہ وہاں کوئی کراسنگ ہے، نہ کوئی پلیٹ فارم ہے، نہ کوئی اسٹیشن ہے، نہ رکنے کا کوئی سبب ہے۔ آخر ٹرین رکی تو رکی کیسے؟ اس لیے رکی ہے کہ آج اللہ کا ایک سچا بندہ، آج مدینے کے تاجدار کا ایک سچا عاشق اللہ کی نماز جو فرض ہے عشاء کی نماز، اس نماز کی حفاظت کے لیے، اس نماز کی ادائیگی کے لیے آپ نے سوچا کہ میں نماز ادا کروں۔ سرکار تاج الشریعہ کا یہ تصرف ہے کہ آپ نے دل میں سوچا مولا تیری فرض کردہ عبادت جو عشاء کی نماز ہے وہ مجھے ادا کرنی ہے، بس ارادہ آپ نے کیا، نماز کے خاطر اللہ نے ٹرین کو روک دیا۔ یہ سرکار تاج الشریعہ کا تصرف ہے کہ آپ اشارہ فرما دے تو اتنی دیر کے لیے چلتی ہوئی ٹرین رک جائے جتنی دیر میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ یہ سرکار تاج الشریعہ کا تصرف ہے، اور یہی تصرف نہیں، یہ تو ٹرین کا مسئلہ ہے۔ کئی بزرگان دین سے یہ کرامت ثابت ہے کہ انہوں نے صاحب چلتی ٹرین کو روک دیے اور نماز پڑھتے رہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے بھی ہے، حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی بھی یہ کرامتیں ملتی ہے۔ لیکن یہ ٹرین ہی پہ بس نہیں ہے، سرکار تاج الشریعہ ہے، حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ بھی ہے۔ یاد رکھنا جب آپ افریقہ
افریقے کے دورے میں ہوتے تھے تو آپ کے ایک خاص مرید افریقہ میں تھا جن کا نام آصف ہے. یاد رکھنا جب ان علاقوں میں افریقہ کے ان علاقوں میں جتنے بھی پروگرامات حضرت حضور تاج الشریعہ کے ہوتے تھے یاد رکھنا ان تمام پروگرام کو سیٹنگ کرنا اور جہاں کہیں بھی لے جانا یہ انہی کا کام ہوتا تھا. یہ آصف صاحب کا بیان ہے کہ میں سرکار تاج الشریعہ کے پاس انڈیا آتا, بریلی آتا, پھر لے کر کے افریقہ جاتا اور وہاں سے جتنے پروگرام کرانے ہوتے سارے پروگرام میں شریک ہوتا, واپس پھر بریلی لا کے چھوڑتا, پھر دوبارہ میں افریقہ چلا جاتا. حضور محدث کبیر بھی اس سفر میں ساتھ میں تھے. یاد رکھنا مسلمانوں افریقہ سے غالباً سرکار حضور تاج الشریعہ کا پروگرام زمبابوے کے ہرارے میں پروگرام تھا. حضور محدث کبیر ساتھ میں ہیں. ایئرپورٹ پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب اس وقت جو بورڈنگ گیٹ ہے یعنی جس گیٹ سے ہمیں داخل ہو کر کے پلین پہ سفر کرنا ہے وہ گیٹ بھی بند ہو چکا ہے اور پلین اس وقت رن وے پہ دوڑ رہا ہے, رن وے پہ دوڑ رہا ہے, اڑان کی تیاری میں ہے. سرکار تاج الشریعہ کو اسی پلین میں سفر کرنا تھا, زمبابوے ہرارے آنا تھا پروگرام میں. حضور محدث کبیر ہے, آصف بھائی ہے اور دیگر متعلقین ہے. یاد رکھنا سرکار محدث کبیر وہاں پہنچنے کے بعد خود بیان فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پتا چلا کہ پلین رن وے پہ دوڑ رہا ہے اب مشکل ہے, ہم کیسے سفر کریں گے, تو حضور محدث کبیر نے آصف بھائی کو ڈانٹا کہ میں آپ سے بارہا کہتا ہوں ذرا وقت پہ لے کر کے حضرت کو چلا کرے, اگر اس طرح سے تاخیر کریں گے پروگرام خراب ہوگا, ہم کام کیسے کر پائیں گے, ذرا وقت سے پہلے نکلا کرے. یعنی حضور محدث کبیر ڈانٹنے لگے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا نہیں آصف بھائی کو مت ڈانٹیے, آصف بھائی کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لوگ لیٹ نکلا کرتے ہیں, ہمیں لوگ تاخیر کر کے نکلا کرتے ہیں. حضور محدث کبیر کے چہرے پہ حزن و ملال ہے, غم ہے کہ پروگرام آگے کا فیل ہو جائے گا, لیکن سرکار تاج الشریعہ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں ہے. برجستہ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ محدث کبیر صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار محدث کبیر نے جب یہ جملہ سنا حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھنے لگے. سرکار تاج الشریعہ کے چہرے پہ اپنی نظر دوڑاتے ہیں. آپ نے کیا دیکھا؟ حضور محدث کبیر کا خود بیان ہے, یہ کرامت خود علامہ ضیاء المصطفیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان زیر لب یعنی اپنے ہونٹوں کے اندر زور سے نہیں ہلکی آواز میں بلکہ بہت دھیمی آواز میں سری انداز سے آپ کچھ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اپنے شہادت کی انگلی کو یوں گھماتے ہیں اور گھمانے کے بعد فرماتے ہیں محدث کبیر صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ صاحب بیان فرماتے ہیں چند منٹوں کے بعد ایئر ہوسٹس آتی ہے اور آنے کے بعد اعلان کرتی ہے مسٹر اختر رضا کون ہے, مسٹر اختر رضا کون ہے, رن وے پہ دوڑنے والا پلین ان کے لیے واپس لایا گیا ہے, جب تک وہ جائیں گے نہیں پلین آگے بڑھے گا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شان کے مالک سرکار حضور تاج الشریعہ تھے. علامہ صاحب بیان کرتے ہیں اس کے بعد بورڈنگ گیٹ کھلا, ہم اندر گئے, پلین کا دروازہ کھلا, پھر ہم اس پہ سوار ہوئے, اس کے بعد پھر اڑان بھرتا ہے. آپ کو انٹرنیشنل قانون معلوم ہونا چاہیے, آپ کو جو یہ پلین وغیرہ کے قانون ہے اس تعلق سے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب ایک بار بورڈنگ گیٹ بند ہو جائے اور جب ایک بار رن وے پہ پلین دوڑنے لگتا ہے, اگر وقت کا صدر جمہوریہ بھی آ جائے, پرائم منسٹر بھی آ جائے, تو ان کے لیے پلین روک کر کے واپس بورڈنگ گیٹ پہ نہیں لایا جاتا ہے, نہ کسی کے لیے نہیں لایا جاتا ہے. لیکن آج وقت کا پرائم منسٹر نہیں, آج اگر صدر جمہوریہ بھی نہیں ہے, لیکن آج کس کے لیے پلین لوٹ رہا ہے؟ ان کے لیے جو مدینے کے تاجدار کا سچا غلام ہے, آج ان کے لیے لوٹایا جا رہا ہے. جو بغداد والے پیران پیر کا سچا غلام ہے, اعلیٰ حضرت کے علوم کے سچے وارث ہے, حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے سچے جانشین ہیں, آج ان کے لیے پلین کو واپس کیا جا رہا ہے, آج ان کو بٹھایا جا رہا ہے. یہاں سے پتا چلا کہ جو شخص اپنی زندگی کو اللہ کے رسول اور مذہب اسلام کے لیے نثار کر دیتا ہے اور مذہب کو پھیلانے میں اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے, ادھر دنیا میں اپنی زندگی کو مذہب پھیلانے میں یہ قربان کرتا ہے, ادھر دنیا کی ساری چیزیں ان کے قدموں کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے, ساری چیزوں پہ ان کا قبضہ اور ان کا اختیار ہو جاتا ہے. جب چاہے جو چاہے وہ تصرف فرمائے. تو حضور تاج الشریعہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اپنے تصرف سے چلتی ہوئی ٹرین کو بھی روک دیتے ہیں اور اپنے تصرف سے رن وے پہ دوڑتے ہوئے پلین کو بھی روک لیتے ہیں. اس عظیم ذات کا نام تاج الشریعہ.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے وہ جمال، وہ کمال، وہ حسن و کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اس شان کے مالک سرکار حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی مقدس ذات پاک ہے۔ بے شمار کرامتیں ہیں، بے شمار۔ جنازے کی نماز کا مسئلہ دیکھ لیں، سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے جنازے میں اللہ اکبر کبیرہ وہ جھم غفیر، وہ بھیڑ بھاڑ کہ بریلی شریف کے کسی بھی گلی میں ایک شخص کو صحیح سے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل پا رہی تھی۔ وہ اسلامیہ انٹر کالج کا گراؤنڈ جہاں پہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، صاحب اتنی بھیڑ ہوئی کہ صاحب جگہ کم پڑ گئی، لوگوں کو پورا قدم جمع کے رکھنے کی جگہ نہیں مل پا رہی تھی۔ یاد رکھنا، بعض علماء بیان فرماتے ہیں اس بھیڑ بھاڑ میں ایک اپاہج جو پیروں سے معذور تھا وہ شخص بھی جنازے میں شریک ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بابا یہاں تو اچھے طاقتور بھی پسینے سے شرابور ہو چکے ہیں، اتنے بھیڑ بھاڑ ہے، تم تو پیروں سے معذور ہو، تمہیں جنازے میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس ضعیف اور اپاہج انسان نے کہا تھا بیٹا بات یہ ہے کہ زندگی بھر میں نے گناہوں میں اپنی زندگی بسر کی ہے، کوئی نیک اعمال میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کل سنا کہ بریلی میں کسی کا انتقال ہوا ہے، میرے گاؤں سے بہت سارے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ صاحب چلو کچھ نہیں صحیح تو ایک نیکی زندگی میں ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں نے لوگوں سے پوچھا تھا کن کا وصال ہوا ہے، کن کا انتقال ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا تھا کہ اس دور میں جو سب سے بڑے پیر بریلی کے ہیں حضرت تاج الشریعہ ان کا وصال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میرے دل میں یہ تمنا آئی کہ صاحب زندگی بھر میں تو میری گناہ کیا ہے، زندگی میری گناہوں میں گزری ہے، چلو ایک نیک کام تو کر لیتے ہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ تو کیا لایا ہے، کیا نیکی کیا ہے، تو صرف میں یہ کہہ دوں گا کہ مولا میں کچھ نہیں بلکہ تیرا بندہ خاص اختر رضا کے جنازے میں نے شرکت کی ہے، مولا بس وہ جو نماز جنازہ میں نے پڑھی ہے وہ نیکی لے کر کے آیا ہوں۔ وہ ضعیف اپاہج انسان کہتا ہے اگر میرا یہ عمل رب کے بارگاہ میں مقبول ہو گیا اللہ میری زندگی کے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ عقیدت دیکھے، محبت دیکھے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، اس کے بعد جنازے میں وہ شریک ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ مسلمانوں عرض یہ کرنا ہے، ایسے آپ کے دیوانے تھے، ایسے محبت کرنے والے تھے کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے جنازے نے بتا دیا کہ وہ کون تھے، کیا تھے۔ یاد رکھنا، کتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب وہ ہمیشہ کفر کا فتویٰ دیتے رہے، ان کے پاس تو کفر کی مشین تھی۔ یاد رکھنا، اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں بریلی سے جو جڑ جاتا ہے، بریلی سے جو جڑ جاتا ہے، بریلی کے پیران اعظام سے جو جڑ جاتا ہے، بریلی والوں سے جو جڑ جاتا ہے، مفلسی غریبی کی زندگی گزار سکتا ہے، تنگ دستی میں زندگی بسر ہو سکتی ہے، لیکن مر جائے گا وہ بریلی سے جڑا ہوا انسان کبھی بد عقیدہ ہو نہیں سکتا ہے، کبھی بد عقیدہ ہو نہیں سکتا ہے۔ وہاں سے عشق رسول کی دولت ملا کرتی ہے، شہر بریلی سے یاد رکھنا عشق رسول کی دولت، عشق رسول کا ہیرا ملا کرتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو وہاں سے جڑ جاتے ہیں، جو وہاں سے جڑ گیا یاد رکھنا وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو صحیح انداز سے بریلی سے جڑ گیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہے، اللہ ان کو وہاں بھی کامیاب کرے گا۔ بریلی شریف وہ مقدس شہر ہے، وہ مقدس بارگاہ ہے خانوادہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اور آپ تو بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں سرکار تاج الشریعہ کا زمانہ عطا فرمایا۔ اور بات سنیں، بات یہ ہے کہ سرکار حضور اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد لوگ بڑے شہرت میں تھے، اور کچھ لوگ تو صاحب بڑے مذاقیہ طور پہ یہ شہرت کر رہے تھے۔ اب تک اعلیٰ حضرت تھے بریلی میں تو بریلی کا نظام چل رہا تھا، مرکز کو سنبھالے ہوئے تھے، وہاں کی نیابت وہاں کی قیادت سنبھالے ہوئے تھے۔ اب تو صاحب وہ چلے گئے، اب کون سنبھالے گا؟ لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا، ولی ابن ولی بن کر کے، مجدد ابن مجدد بن کر کے ہمارے نگاہوں کے سامنے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام تشریف لاتے ہیں جو بریلی کی قیادت کو سنبھالتے ہیں۔ لیکن پھر سرکار حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے وصال کے بعد یاد رکھنا پھر ہر طرف یہ شہرت ہونے لگی، اور کسی نے کہا بھی تھا کہ صاحب یہ بڈھا تھا، یہ چلا گیا بریلی سے، اب بریلی کا کیا ہوگا، اب بریلی کی قیادت کو کون سنبھالے گا؟ لیکن انہیں کیا معلوم کہ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام جانے سے پہلے ایک ایسا جوان دے کر کے جا رہے ہیں جو بظاہر ہزاروں بوڑھوں پہ فضیلت رکھتے ہیں، افضل و اعلیٰ ہے، اور مفتی اعظم کی نگاہ دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا آج صرف اختر رضا کہہ رہی ہے، جنہیں دنیا آج ایک عالم اور مفتی کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے۔ کل کا زمانہ آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ انہیں ولی برحق مانتے ہوئے نظر آئیں گے،
انہیں ولی برحق کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پوری دنیا کے ہر گاؤں سے یہ نعرہ لگے گا، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ یہ مفتی اعظم عالم اسلام نے پیشین گوئی فرمائے اور جانشین بنا کر کے آپ تشریف لے گئے، اور ہوا وہی کہ آپ نے اس انداز سے بریلی کی نیابت کو سنبھالی ہے، اس انداز سے وہاں کی قیادت کو سنبھالے ہیں کہ مفتی اعظم کی یاد تازہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے جو آپ کے کارنامے تھے، وہ سارے کارنامے حضور اختر رضا کے کارناموں کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آیا ہے، اور وہ سارے کارنامے اجاگر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، پھر سرکار تاج الشریعہ کے وصال کے بعد پھر یہ شہرت ہو گئی، اب کون ہے، اب کون بریلی کو سنبھالے گا؟ لیکن ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ سرکار تاج الشریعہ نے جانے سے پہلے اپنا سچا جانشین ہمیں عطا فرمایا، اور وہ کسی اور کے شکل میں نہیں بلکہ قاضی القضات فی الہند حضور قائد ملت علامہ اسد رضا کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور سرکار تاج الشریعہ اپنا جانشین بنا کے گئے ہیں۔ آج ہم اور آپ آج بھی خوش نصیب ہیں کہ سرکار تاج الشریعہ کے سچے پرتو بن کر کے اس وقت اگر سنیت کے کمان کو کوئی سنبھالے ہوئے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضور قائد ملت ہے، حضور اسد رضا ہے، جو سرکار تاج الشریعہ کے شہزادے ہیں۔ جو لوگ ادھر ادھر سے نہیں مرید ہوئے ہیں، میں ان تمام حضرات سے کہوں گا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آج بھی سرکار تاج الشریعہ کے شہزادے حضور قائد ملت علامہ اسد رضا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ یاد رکھنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا عقیدہ یہاں بھی محفوظ ہوگا، اور اسی عقیدے کی بنیاد پہ اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر کار حضرت تاج الشریعہ کے عرس کے موقع پر قرآن خوانی اور نوری محفل کا انعقاد کل یعنی روز سنیچر بعد نماز عشاء فوراً یہ پروگرام رکھا جائے گا۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس پروگرام میں تشریف لا کر سرکار تاج الشریعہ کے فیضان سے اپنے آپ کو مال کرے، اور جملہ حاضرین کے لیے لنگر تاج الشریعہ یعنی نیاز کھانے کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ سبھی حضرات اس پروگرام میں تشریف لا کر سرکار حضرت تاج الشریعہ کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کرے۔